بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر، دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تم نہیں بولو گے تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، اور شاید وہ وقت آ گیا ہے تبھی وہ جو اعضاء ہیں سسٹم کے، وہ ایک کے بعد ایک گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی جماعتیں سڑکوں پر تھی، وہ ہیں۔ پھر بیوروکریسی کا ایک بڑا نام کمشنر راولپنڈی سامنے آئے۔ اس کے بعد اب آخری حد بھی مک گئی، بیلٹ پیپرز کی لاہور میں پرنٹنگ ہوتی ہوئی، جی ہاں، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ اور وہ بیلٹ پیپر بھی کہاں کے؟ مانسیرا کے، جہاں سے نواز شریف صاحب ہارے ہیں سردار گستاصب کے آگے، اور لاہور کی پرنٹنگ، کیونکہ اب یہ ساری کاؤنٹنگ ہونی ہے نا ٹریبونلز کے پاس جا کے، وہ ساری پرچیاں گنیں گے، تو اس نے کیسے پہلے چھاپنے۔ اب بتائیں الیکشن کمیشن کے ساتھ سسٹم، آر اوز کا سسٹم کیسے ملا ہوا جی؟ یہاں اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کے سامنے ابھی آگے چل کے رکھوں گا۔ اور کیا بات ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور ایسا ہی ہے بالکل۔ چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جی میں لیاقت چٹھا صاحب کے خلاف آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ کل باقاعدہ کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اور کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر تھے وہ، اور اس میں منظوری دی گئی ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر دائر کی جائے، اور مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ الیکشن ایکٹ اور ضابطہ فوجداری ایکٹ کے مقدمے درج کیے جائیں گے، جس میں مس کنڈکٹ وغیرہ شامل ہے۔ اس بندے کے جملوں پہ نہیں انکوائری کریں گے، کیونکہ خود چور ہے نا، پتہ نہیں کون رلی بھی ہے، بس وہی والا حساب ہے۔ تو یہ سے دوسرا، اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا پر بیوروکریٹس کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، آر اوز، ڈی آر اوز، اور سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ خاص طور پر شہباز گل صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی اپنی بہت سی بیوقوفیوں کی وجہ سے وہ سمیت کچھ اور لوگ بھی ہیں، آج عمران خان صاحب اس پوزیشن میں، انہوں نے آر پی او راولپنڈی سید خرم صاحب کی تصویر لگا دی ہے، اور بیرون ملک مقیم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سب کو کہا اب اس کو ڈھونڈیں، اس کو پکڑیں۔ وہ چھٹیوں میں باہر گئے ہوئے ہیں نا، اور ہم مقدمہ درج کریں گے، جو بندہ بھی ان کو ڈھونڈے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس طرح کرے، اور یہ غیر مناسب ہے۔ آپ کا مناسب پلیٹ فارمز ہیں، ان پلیٹ فارمز کو ہم استعمال کر بھی رہے ہیں، مزید کریں، ادھر پریشر ڈالیں۔ ان چیزوں کا فائدہ نہیں، نقصان ہوا۔ آج سپریم کورٹ کھل رہی ہے، ابھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں جانا ہے، تو اس سے نقصان ہوا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں، پبلک کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے بندے کو۔ ذرا اب دیکھیں تو صحیح، انصاف کی مختلف جگہ بھی ہے۔ تو باقاعدہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈھونڈے گا اسے انعام دیا جائے گا، یہ واقعی غیر مناسب ہے، اور ایسی حرکتوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ آج عمران خان صاحب جیل میں ہے نا، ایسی حرکتوں کا، اس بندے کے اپنے گناہ ہوں نہ ہوں، ان چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ اچھا آگے اس کام کو پھر رسپونڈ کیا جی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب جی مریم نواز صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا میں بیوروکریسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور وہ کہتی ہے کہ بیوروکریسی کو قانون شکنی پہ اکسانے والوں کو قانون کے مطابق پکڑیں گے۔ اب ظاہر نامزد ہوگی تو ظاہر بات ہے چیف سیکرٹری مل گئے، اور پروٹوکول بھی ان کو مل چکا ہوا ہے چیف منسٹر والا، تو پھر ظاہر بات ہے وہ باتیں بھی ساری وہی کریں گی۔ تو انہوں نے کہا قانون کے مطابق نپٹیں گے۔ بیوروکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ہے ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا، افسران گھبرائے نہ، دھمکیوں سے مروب نہ ہو، قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں۔ مریم نواز صاحبہ جس بیوروکریسی کا آپ تحفظ کر رہی ہیں، اسی بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین افسر نے آپ کی جیت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا ہے۔ اس نے آپ کی جیت پر سوال اٹھایا ہے، اس نے بتایا کہ میں رلی بھی تھی آپ سب کے ساتھ، اس نے شرمندگی کا احساس بتایا، انہوں نے کہا مجھے اتنا شرمندہ ہوں مجھے سزائے موت دی جائے۔ آپ کس بیوروکریسی کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں؟ آپ جس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس کے اوپر بھی شک ہوگا، جس کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اور مجھے تو یہ پتہ چلا یہ سب حمزہ صاحب کے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت الیک سلیک ان کی، یہ حمزہ صاحب کے سیکرٹری بھی رہے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، لیاقت چٹھا صاحب کہاں سے بچیں گے آپ لوگ؟ تو بہرحال بیوروکریسی پہ اعتماد بھی تو بحال کرنا ہے نا، تو پھر بتانا ہے کہ میں آ گئی ہوں، تو میں ظاہری بات ہے میں یہ سارے کام آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کروں گی۔ تو یہاں ہے۔ ہاں ادھر راجہ ریاض صاحب، آپ کو المشہور اپوزیشن لیڈر، آپ کو پتہ جو بعد میں نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے، پھر طبیعت خراب ہو گئی، اپنی جگہ بیٹے کو کھڑا کر دیا، ان کو بھی حکم ملا بھائی تم نے بھی اپنا نمک حلال کرنا۔ تو انہوں نے نمک حلال بتاؤں کیا کیا، انہیں کہا لیاقت چٹھا صاحب جو ہے نا، ان کو 25 کروڑ روپے دیے گئے۔ جی ہاں، ان کو 25 کروڑ روپے میں خریدا گیا، نیو یارک میں اوورسیز کے ذریعے ان کو فلیٹ لے کر دیا گیا، اور اگین کنفیوز کرنے کی بھونڈی کوشش۔
راجہ ریاض کو تو یہ نہیں پتہ ان کا بیٹا کہ وہ ہار گیا ان کی سیٹ سے. اور اس کے علاوہ کیا ہے, مطلب 25 کروڑ میں کوئی بندہ اپنے لیے سزائے موت مانگ رہا ہے. اور نہ کرو یار. بس ابھی آگے بھی بڑھتا ہوں. آگے ادھر بلاول بھٹو کے بیانات آپ کو پتہ ہے کل ٹھٹا میں انہوں نے جو کلیم کر رہے ہیں وہ چیزیں بالکل دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ نہیں, کوشش ضرور کی جا رہی ہے. اور وہ جلسے پہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بنانے کی مجھے آفر دی گئی کہ میں 2 سال کے لیے پرائم منسٹر بن جاؤں. میں نے انکار کر دیا, میں حکومت نہیں لینا چاہتا بلکہ میں تو آپ کے ووٹوں سے بنوں گا. میں نے ریجیکٹ کر دیا. ہاں جمہوریت کو خطرہ ہوا تو میں کارکنوں کو کال دوں گا. مولانا کو انہوں نے جھوٹا کہا. انہوں نے کہا آپ مولانا ہو کر داندری کا الزام لگاتے ہیں مولوی ہو کے. اور پیر صاحب پگار صاحب سے بھی انہوں نے بدتمیزی کی. خیر بری بات تھی جس طرح بھی. میرے نانا نے بھی آپ کو رایا جو جس طریقے سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے کی, لیکن اس پر رسپونڈ آفیشل اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے, اب آپ کو پتہ نہیں ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور ویسے ان ایتھیکلی بات کی تھی بلاول بھٹو صاحب نے, لیکن اس ان ایتھیکلی بات کا مطلب یہ تھا کسی نہ کسی کو جواب تو دینا تھا نا, کہ اب ظاہری بات ہے کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر کی باتیں آپ باہر جلسوں کے اندر جا کے بتا رہے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے سخت رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے اکابرین سے درخواست ہے کہ بات چیت کے لیے کمیٹیوں کے درمیان وضع کردہ ضابطے کی پاسداری کریں. طے ہوا تھا کہ دونوں جماعتوں کی تشکیل کردہ کمیٹی کا کوئی رکن زیر غور نکات پر بیان بازی نہیں کرے گا. فریقین میں نکات طے نہیں پائے. 4 روز مکمل ہو چکے. بروز پیر یعنی آج کے دن 5ویں نشست ہے اور آج مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہو جائے گا. تو بیسیکلی بلاول صاحب کو انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے. اور ویسے بھی آج لاسٹ ڈیٹ ہے ان کے پاس, نہیں تو فیصلے امپلیمنٹ ہو جائیں گے. آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر کے ہی نہیں اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, آج باقاعدہ اعلامیہ اس کا جاری ہوگا, پریس کانفرنس کے ذریعے جاری ہوگا. تو یہاں تو یہ بات ہوگی. اب ذرا میں کچھ اور چیزیں آ جاؤں. یہ تمام چیزوں سے میں نے بولا کہ آزاد بیان کریں گے, وہ چیزیں ثبوت بات کرے گی. تو ہمارے دوست ہیں جی رائے ثاقب, ان کو ایک ٹپ ملی تھی لاہور کی, لاہور کے رائل پارک کی, جو لاہور سے واقع ان کو پتہ ہے یہاں پرنٹنگ پریس ہے. ٹھیک ہے, اور لکشمی چوک کے اوپر برمار ہے ادھر ان کے پاس ٹپ تھی, اور انہوں نے ٹپ میں ثبوت پیش کیے ہیں کہ لاہور میں اور مانسیرا میں جہاں جہاں ایکچوئل نواز شریف صاحب کو شکست ہوئی ہے, مانسیرا میں تو اناؤنسڈ ہو گئی نا, لیگی رہنما احسان ان کا پرنٹنگ پریس ہے جی, جہاں مانسیرا اور لاہور کے حلقوں کے بیلٹ پیپرز پرنٹنگ ہو رہی تھی. انہوں نے رنگے ہاتھوں وہاں پکڑے اور بتاتے ہیں کہ پرنٹنگ کرنے والے نا 2 گھنٹے کے اندر بھاگ گئے, 2 منٹ کے اندر بھاگ گئے. جیسے ہوئے کہ جی ہم تو بھی 2 گھنٹے میں حکم ملا تھا کہ بیلٹ پیپر پرنٹ کرنے. یہ بیلٹ پیپر پرنٹنگ کا مطلب ہے مانسیرا کے بیلٹ پیپر لاہور میں پرنٹ ہو رہے ہیں, حالانکہ پرنٹنگ کا کام صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا جو پاکستان کا ادارہ ہے, پاکستان پرنٹنگ پریس, اس کے پاس ہے ذمہ داری, وہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو بات ٹریبونلز پہ جائے گی, اور اگر فارم 45 47 کے اوپر مسئلے کنفیوز کیا جائے گا, مزید جس طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح لیاقت چٹھا صاحب کو ذہنی مریض کردانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب کیا ہوگا جی, وہ لفافوں کو کھولا جائے گا تو ان لفافوں کے اندر یہ والے بیلٹ پیپرز ہوں گے جس پہ نواز شریف صاحب کی جیت ڈکلیئر ہو چکی ہوگی, مانسیرا سے بھی اور لاہور سے بھی. ری کاؤنٹنگ کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور سر کس طرح جیت کا مزہ لیں گے. میں نے بولا جیتنے والے بھی رو رہے ہیں, گھبرائے پھر رہے ہیں, تبھی تو آدھی آدھی رات کو یہ پرنٹنگ پریس کھلے ہوئے. اور کیا چاہیے. ان چیزوں کے ساتھ آج دیکھتے ہیں قاضی فائز صاحب کیا کرتے ہیں. مجھے بھی انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگے کریں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.